بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل سے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 35 روپے اضافہ کیا ہے، بلکہ میں اس کو ڈیولپمنٹ ہی کہوں گا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی حکومت کسی چیز کے نرخوں میں اضافہ کرتی ہے، قیمتیں بڑھاتی ہے حکومت، تو حکومت یہ دعویٰ بھی ساتھ کر لیتی ہے کہ یہ تو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، ملک کی خاطر ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہانہ کیا جاتا ہے کہ جی پچھلے حکومت نے یہ کیا تھا، اور پچھلی حکومت نے ایسا کیا تھا، پچھلی حکومت نے ویسا کیا تھا۔ بہرحال کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں کام کرنے کی بجائے۔ اب مجھے بحیثیت عام شہری میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، اور سوال ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں؟ جو پارلیمنٹیرینز کی مراعات ہے، جو پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں ہیں، ان سے جو ہے وہ کم نہیں کیا جاتا، اور کفایت شعاری کمیٹیاں بنائی جاتی ہے کہ کفایت شعاری کے کمیٹیوں میں یہ سفارش کرتی ہے بعد میں کہ جی عام عوام کی جو عام ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں کمی کی جائے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ جو ہماری تنخواہیں ہیں، جو ہمارے مراعات ہیں، ان میں کمی کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک بدقسمتی بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے کہ ہمارے حکمران، بلکہ حکمرانوں کے منصب کا تو یہ تقاضا ہے، ان کو یہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے تھا کہ اپنے مراعات کم کر کے اور اپنے سب کچھ ختم کر کے، اپنی تنخواہیں کم کر کے، اپنے مراعات کم کر کے جو ہے وہ بوجھ عوام کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اپنے اوپر بوجھ ڈالنا چاہیے۔ بلکہ ایک بات یہ ہے کہ ہم خلفائے راشدین کی مثال لے لیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال یہ بدقسمتی بھی ہے۔ تو دوسری طرف جو کفایت شعاری کی کمیٹی کی جو سفارشات ہے وہ بھی بوجھ عام عوام کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے۔ اور یہاں پہ بلکہ شہزاد اقبال صاحب کے مطابق انہوں نے جو تجزیہ پیش کیا ہے کہ اب بہت جلد ہی بجلی کے نرخ میں 7.5 روپے فی یونٹ اور گیس کی قیمت میں 70 سے 75% اضافے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک اور مزید بھی مہنگائی کا لہر آنے والی ہے، تو اس کے لیے بھی عوام تیار ہو جائے۔ اور اس طرح جو حکومت جس طرح چل رہی ہے، جس طرح آگے جو ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، اور IMF کے شرائط بھی مانے جا رہے ہیں، اور اسی طرح وہ شہزاد اقبال صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فیصلوں میں 4 ماہ کی تاخیر کی گئی، اور IMF پروگرام کو ڈی ریل کر کے معاشی بحران کو پہلے سے زیادہ سنگین کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار بھی اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا، ان کے عوام کے سامنے یہ باتیں کی گئی کہ جی یہ تو ملک کو ٹھیک کریں گے، اور پتہ نہیں ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے اور وہ چلاتے ہی ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آج نوبت یہاں تک آئی ہے کہ عام عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں بھول گیا کہ جب یہی PDM کے جو جماعتیں تھیں وہ اس وقت اپوزیشن میں تھی، مجھے یاد ہے وہ تقریر میاں شہباز شریف صاحب کی، جب وہ اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 150 کی بجائے 70 روپے بھی مقرر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن آج اگر وہ حکومت میں ہیں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی بھی ہے۔ ہم عام عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا اور زندگی اجیرن بنانا یہ بہت بڑا المیہ بھی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کوئی کام نہیں کرنا چاہتی۔
ایک اور تجزیہ شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے پیش کیا کہ حکومت کو بلکہ تمام پارٹیز کو ایک جگہ بیٹھ کے ایک پلان بنانا چاہیے، ایک فارمولہ تیار کرنا چاہیے کہ ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے، ڈالر کو کے اوپر کیسے قابو پانا ہے، مہنگائی کیسے کنٹرول کرنی ہے۔ تو ابھی تو پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ تمام پارٹیاں ایک ساتھ ہیں، تو ایک فارمولہ تیار کرنا چاہیے، بلکہ ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، تو بوجھ عام عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ جب اسحاق ڈار صاحب بلا رہے تھے، ان سے انٹرویو کیا گیا، انہوں نے حامد میر صاحب نے انٹرویو کی ہے اور بہت سارے صحافیوں نے انٹرویوز کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہ ڈالر اوپر جائے گا نہ روپیہ نیچے آئے گا، تو ابھی تو اس کے الٹ معاملہ ہو رہا ہے۔ آئے اسحاق ڈار صاحب کو سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے۔ یہ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے، آئی ایم ایف جانے اور میں جانوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس دوسرے سولوشنز ہیں، نہ ڈالر اپنا اوپر جائے گا اور نہ روپیہ نیچے آئے گا۔ ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو میں نے کو یہ دیکھیں حامد میر صاحب وہ انٹرویو دے رہے تھے کہ نہ ڈالر اوپر جائے گا نہ روپیہ نیچے آئے گا، بلکہ وہ اپنے نااہلی کا بھی اقرار کر چکے ہیں۔ ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے کل کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کا جو ہے مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے، تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اس کے خلاف لیگل ایکشن لینا چاہیے، ان کو قابو کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنی ناکامی کا بھی اعتراف کر چکے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔